बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अपना अगला लाया अमल, अपनी अगली सियासी हिकमत अमली या फिर इस सियासत की बिसात पर अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया है। वो वक्त जो मुश्किल था, 80-82 दिन जो गुजरे हैं सानहा 9 मई के बाद, वो इमरान खान और इमरान खान की सियासी जमात के लिए एक डरावना ख्वाब थे। लेकिन अब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं, एक जानिब उनका असर कम होता जा रहा है, बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो रिवर्स होते जा रहे हैं, पीटीआई के लिए कुछ मस्बत चीज़ें हो रही हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने लोहा गर्म देख कर वार करने का, हथौड़ा चलाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने दो बहुत बड़े मूव्स किए हैं और अब आगे चल के क्या सियासी हिकमत अमली होने वाली है, किस तरह से इमरान खान साहब सड़कों पर भी आने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपनी ही पार्टी पर इमरान खान साहब ने क्रैकडाउन किया है। ये क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही साथ इस क्रैकडाउन से एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बहुत वाज़े पैगाम गया है। इमरान खान साहब की जो एक आप कह लें कि प्रिंसिपल पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को लेकर, पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को लेकर, इमरान खान साहब उस अपनी पोजीशन से, उस अपने स्टांस से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। कतन बिल्कुल भी इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। तो ये कुछ जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं, क्या इन्होंने इमरान खान साहब को मोटिवेशन दी है, इमरान खान साहब को एक आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को ये जज्बा दिया है कि अब वो अपनी अगली मूव जो है, अपना अगला पॉलिटिकल मूव जो है वो अनवेल करें। एक जानिब तो आपको पता है कि किस तरह से इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बनाई हुई है और जो भी बंदा पार्टी से दगाबाजी करता है, पार्टी से गद्दारी करता है, पार्टी को धोखा देता है, नंबर वन उस बंदे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। आप देख लें परवेज़ खटक साहब को किस तरह से शोकाज नोटिस जारी किया गया, क्योंकि पहले ही खबर मिल गई थी वो लोगों को पार्टी छोड़ने पर आमादा कर रहे हैं, वो लोगों को बरगला रहे हैं। उसके बाद उनकी बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई क्योंकि उन्होंने शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब कल साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत जो मुंतखब नुमाइंदे थे पीटीआई के, जो एमपीएज थे साबका खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, और इवन कुछ तो बीच में ऐसे भी थे, एहसान फरामोशी की ये हद होती है कि मखसूस नशिस्त पर उन्हें इमरान खान साहब ने एमपीए बनाया था और वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ गए, तो उन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। सिंध असम्बली के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से खान साहब ने क्रैकडाउन कर लिया है और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर पीटीआई का था, इन्होंने वारदात टालनी थी, इन्होंने एमक्यूएम का अपोजिशन लीडर लाना था, उसके लिए एमक्यूएम दीगर जो जमातें हैं वो भी, और इसके साथ ही साथ पीटीआई के मुनहरिफ लोग, इवन सिंध असम्बली के अंदर पीटीआई के कुछ लोग लोटे हुए, कुछ लोग मुनहरिफ हुए, कुछ लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया। उन तमाम तर लोगों को शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन करम, आपको पता है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ से एक बिल पास हुआ है और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत कल जो कोर कमेटी का इजलास है उसने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है। इमरान खान साहब ने इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर मुल्की मजमूई सूरत हाल, आइंदा के इंतखाबात की जमाती सतह पर तैयारियों और सियासी हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। एक तो यह है कि पार्टी के लेवल पर क्या प्रिपरेशंस है, मुल्क की जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके हवाले से बहुत सी चीज़ों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। अब आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर कुछ तरामीम हैं जिनकी मंजूरी दी गई पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से। अब बहुत से ऐसे इसके ऊपर बहुत एक बड़ी डिबेट है, सेनेट से भी इसकी मंजूरी दे दी गई। अब ऐवान बाला में आर्मी एक्ट की मंजूरी के अमल में तहरीक इंसाफ के अराकीन के किरदार का भरपूर जायज़ा लिया गया, मतलब उसका तफसीली एनालिसिस किया गया और एक कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त कर दी गई हैं। खान साहब ने बड़ा मूव किया और ये इस्टेब्लिशमेंट को भी एक वाज़े पैगाम है, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम की गई हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी, और ये तमाम तर चीज़ें जो हुई हैं इसमें जो पीटीआई के अराकीन हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं
ان کے کردار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری میں تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری دی گئی، یعنی عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی۔ عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر انہیں وہ کہہ دیا اور اس کی کہا کہ جی اب باضابطہ اس کی تحقیقات کی جائیں گی، فارمل انویسٹیگیشنز کی جائیں گی، اور شبلی فراز پر مشتمل ایک رکنی کمیشن ہے۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ پارٹی کے اندر اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے ایک باضابطہ منظوری اور ایک سٹرکچر اور ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے، تو سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل ایک رکنی کمیشن معاملے کی جامع تحقیقات کرے گا۔ شبلی فراز پر مشتمل ایک رکنی کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمین تحریک انصاف کے ملاحظے کے لیے پیش کرے گا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے، کوئی تاخیر نہیں، تحقیقات کر کے فوری طور پہ ریکمنڈیشنز اور وہ تحقیقات جو ہیں وہ چیئرمین کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ شبلی فراز کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، یعنی ان سینیٹرز کے لیے بھی اب کارروائی ہوگی، اور obviously یہ پارٹی کی پالیسی سے منحرف ہوتے ہیں تو اس سب کے اندر یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی سینیٹرشپ جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بچت، کوئی رعایت جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس سب میں اور بہت کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارٹی کی جو چیزیں ہیں، خان صاحب کو جو بریفنگز دی گئی ہیں، جو میرے پاس ڈیٹیلز پہنچی ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس جو انہیں جو وہاں پر بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے اندر باضابطہ طور پر ناظرین کرام یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقریباً ہماری ساری کی ساری تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بالکل تیار ہیں، اور ہماری جو صورتحال ہے اس کے اندر اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اور ایک جانب تو اب جو صورتحال ہونے جا رہی ہے اس میں اب جو قانون سازی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اجلاس میں حکومت کی جانب سے عجلت میں کی گئی قانون سازی کا جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 5 رکنی ایک اور کمیٹی قائم کی ہے۔ سینیٹر علی ظفر، سینیٹر شبلی فراز، ڈاکٹر بابر اعوان اور قاضی محمد انور اس میں شامل ہوں گے، اور سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں بطور پارلیمانی رہنما نامزدگی کے فیصلے کی توثیق بھی ہوئی ہے، اور کچھ اور فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ سمندر پار پاکستانی، اوورسیز پاکستانیز جو کہ عمران خان کی قوت ہے، عمران خان کی طاقت ہے، ان سے بہم روابط کے لیے عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل 2 رکنی اوورسیز لائزون کمیٹی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے، یعنی کہ ان کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے کہ یہ اوورسیز کے ساتھ لائزون کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے ساتھ ایک رابطہ جو ہے وہ بحال رکھا جائے گا۔ کور کمیٹی کو ملک بھر میں 80% تنظیمی ڈھانچوں کی تکمیل اور بقیہ کی جلد تکمیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، یعنی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، پی ٹی آئی کو کتنا توڑنے کی کوشش کی گئی ہر جگہ سے، لیکن ابھی بھی آرگنائزیشنل سٹرکچر اپنی جگہ پر جاری ہے۔ 80% آرگنائزیشنل سٹرکچر، تنظیمی ڈھانچہ تیار ہے، اور باقی 20% جو ہے اس کی جلد تکمیل پر بھی چیئرمین صاحب کو اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے۔ اور قومی اور صوبائی پارلیمانی بورڈز کی جانب سے 90% نشستوں پر امیدواروں کے تعین کے لیے مرتب کردہ حتمی سفارشات پر بریفنگ بھی دی گئی، بڑی تفصیلی، یعنی کہ 90% سیٹس جو ہیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی، ان کے اوپر امیدواروں کی ریکمنڈیشن لسٹ بھی خان صاحب تک پہنچ گئی ہے، کم پہ گیا جے، اور انتخابات کی مکمل تیاری ہے۔ پارلیمانی بورڈ کی سفارشات کی روشنی میں امیدواروں کے تعین کا عمل عمران خان کی منظوری سے کیا جائے گا۔ کور کمیٹی کی جانب سے جو سب سے بڑا فیصلہ ہے، جو میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہے، عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانا، ان کا سڑکوں پر آنا، احتجاج کرنا، ریلی کرنا، جلسہ جلوس کرنا، نارمل کوئی ڈیمونسٹریشن کرنا امپاسبل نظر آتا تھا۔ پھر جو سویڈن کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی ہوئی، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے سب مسلمانوں کو باہر نکلنے کا کہا، جس پر لوگ نکلے، پی ٹی آئی کا پرچم بھی سڑک پر نظر آیا۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جھاکے کھل گئے پچھلے والے احتجاج سے، اب جو آپ دیکھیں گے سڑکوں پر وہ عمران خان کے لیے عوام کا سیلاب ہوگا، سونامی ہوگا، کیونکہ کور کمیٹی کی جانب سے 14 اگست کو اجتماعی طور پر بھرپور یوم آزادی منانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامی اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور اس سب کے اندر
جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 14 اگست کو سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس وقت تک یہ امپورٹنٹ سرکار گھر جا چکی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں تو نہیں بدلنی، کیونکہ پنجاب میں کون سا کوئی حکومت، سیاسی حکومت ہے، نگران حکومت ہے، تو آپ کو پتہ ہے چیزیں اسی طرح سے چلنی ہیں. اگر خان صاحب اس ٹائم تک اریسٹ نہ ہوئے اور خان صاحب اگر آزاد ہوئے تو وہ پھر ظاہری بات ہے یہاں سے خطاب بھی کریں گے. 14 اگست کا بڑا اہم آزادی کا دن ہے اور حقیقی آزادی کا پیغام اس دن دینا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سب میں اور بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں. کور کمیٹی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اقتدار پر قاصب غیر قانونی حکومتوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی منظوری دی ہے. تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو جامع حکمت عملی کی تیاری کی ہدایت دی گئی ہے. اب سمجھے ذرا، اگریسو ہر چیز میں اپنی پارٹی کے اندر، حکومت کو لے کے، نگران حکومتوں کو لے کے، کسی جگہ پہ کوئی بچت نہیں ہے کسی کے لیے. اور کور کمیٹی کی جانب سے جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات کی پیروی کے ذریعے قانون کی حکمرانی کے فروغ میں عمران خان کے کردار کی تعریف کی گئی. سیاسی انتقام میں اندھی سرکار کے ہاتھوں چند ایک مقدمات میں زبردستی ٹرائل تیز کر کے عمران خان کو سزا دلوانے کی کوششوں کی بھرپور مذمت اور مزاحمت پر مکمل اتفاق ہوا. کور کمیٹی نے بجلی، گیس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو عوام دشمن قرار دے کر مسترد کیا اور وفاقی حکومت بجلی کے نرخوں کو فوری واپس لے، عوام کے معاشی قتل عام سے گریز کرے. حکومتی وزراء کے خواتین کے خلاف توہین آمیز زبانی جملوں کی شدید مذمت کی. چادر چار دیواری کی حرمت کی پامالی اور تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں کی فوری بندش کی ضرورت پر زور دیا. طاقت اور ریاستی وسائل کے بل پر تحریک انصاف کو کچلنے کے عوامل جو ہیں ان کی کوششوں کی شدید مذمت کی گئی. تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں ملوث سرکاری اداروں اور شخصیات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی پر اتفاق کیا گیا. حکومتی سطح پر تحریک انصاف کے خلاف جاری جھوٹی اور بےہودہ پروپیگنڈا مہم کے تدارک اور متبادل بیانیے کے لیے خصوصی میڈیا کمیٹی کو متحرک اور فعال بنانے پر اتفاق ہوا. کور کمیٹی کی جانب سے پنجاب اور اسلام آباد کی تنظیموں کو مقامی انتخابات کی تیاریوں کا حکم دیا گیا اور جیلوں میں قید کارکنان اور قائدین، خصوصاً خواتین کارکنان کی ہمت، جرت، استقامت اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ ایک بڑا تفصیلی میں نے آپ کے سامنے پورا کور کمیٹی کے اجلاس کا احوال رکھا ہے اور جو امپورٹنٹ فیصلے آفیشلی ان آفیشلی اندر کھاتے کیا چل رہا ہے. ایک چیز واضح ہے، خان از ناؤ آؤٹ آف کنٹرول. جو آپ نے کرنا تھا کر لیا. ناؤ اٹ از عمران خان's ٹرن. اب اس کی باری ہے اینڈ ناؤ ویٹ فار ہز موو. اور انہوں نے اپنا موو کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.